बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौसिया वॉइस में खुश आमदीद सामीन। हम आज की इस नई वीडियो में इस इन्वान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आपके लिए ताजदार कायनात हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत का मुक़द्दस और बहुत ही प्यारा वाक़या लेकर हाज़िर हुए हैं। यकीनन आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आएगी और इसे आप दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं तफसीलात की तरफ और उस मुबारक वाक़े की तरफ। हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत रबीउल अव्वल के महीने में हुई। मुअर्रिखीन और सीरत नगारों का इस तारीख़ में इख्तिलाफ़ है। बाज़ ने 9 रबीउल अव्वल और बाज़ ने 12 रबीउल अव्वल की तारीख़ बतलाई है, लेकिन ज़्यादा इत्तफ़ाक़ 12 रबीउल अव्वल पर है। ये पीर का दिन था। आपकी वलादत से कबल अरब के नजूमियों में किसी बड़ी शख्सियत की वलादत का जिक्र जारी था और अहले किताब भी अपनी किताब में जिस आखिरी नबी की आमद के मतलब पढ़ते आए थे उन्हें एहसास हो गया था कि इस नबी की आमद का वक्त करीब आ चुका है। हज़रत हसन बिन साबत जो अरब के नामवर शायर थे और मिदहत रसूल में आज तक शोहरत रखते हैं, एक वाक़या बयान करते हैं। वो फरमाते हैं कि वो 7 साल के थे और मदीना मनव्वरा में रहते थे कि एक यहूदी को बुलंद मकाम पर चीखते हुए सुना। वो कह रहा था कि ए यहूदियों, जब इसकी आवाज़ सुनकर लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो गए और पूछा कि ए कमबख्त, तुझे क्या हो गया है कि चीख रहा है? उसने कहा कि आज रात अहमद का सितारा तुलू हो चुका है जिसमें वो पैदा होगा। वाक़ई के रावी मोहम्मद बिन इसहाक ने हज़रत हसन बिन साबत के बेटे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन हिसान से दरियाफ़त फरमाया कि हिजरत नबी के वक्त हसन बिन साबत की उम्र क्या थी, तो उन्होंने बताया कि 60 साल। गोया रसूल पाक की वलादत के वक्त उनकी उम्र 7-8 साल रही होगी, क्योंकि हिजरत के वक्त खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 53 बरस थी। सीरत नबी में दर्ज ये वाक़या एक मिसाल है। इस तरह के बहुत से वाक़यात तारीख़ और सीरत की किताबों में मिलते हैं जिनसे ज़ाहिर होता है कि वलादत नबी से कबल ही लोगों को एहसास हो चुका था कि आपकी तशरीफ़ आवरी का वक्त हो चुका है। बहुत से सीरत नगारों ने लिखा है कि जब आपकी वलादत हुई तो ईरान के शाही महल में ज़लज़ला आया और महल के कंगोरे टूट कर ज़मीन पर गिर पड़े। काबे में रखे हुए बुत मुंह के बल ज़मीन पर गिर पड़े। ये गोया इस जानिब इशारा था कि अब दुनियावी जाओ हशमत के जूटे महल ज़मीन बोस होने वाले हैं और ख़ुद साख्ता खुदाओं की अज़मत मलिया मेट होने वाली है। अब वो वक्त आ गया है कि जब हक़ का परचम बुलंद होगा, सदाकत का तारा तलू होगा, बातल की जुल्मत दूर होगी और हक़ की सहर दुनिया पर छा जाएगी। रसूल रहमत के वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला आपकी वलादत से कबल ही इंतकाल कर चुके थे। आपके दादा अब्दुल मतलब ने जब पोते की वलादत की खबर सुनी तो काबा में जाकर सजदा रेज़ हो गए और इस नियामत पर खुदा का शुक्र अदा किया। बेवा माँ ने जब अपने शोहर की निशानी को देखा तो आंखें भर आईं। चाचा अबू लहब ने जब भतीजे की पैदाइश की खबर सुनी तो दिल बाग बाग हो गया और ख़बर सुनाने वाली बांदी सोबिया को आज़ाद करते हुए कहा कि जाओ तुम मेरे भतीजे को दूध पिलाओ। मक्का के शरीफों में यह दस्तूर चला आ रहा था कि बच्चों की परवरिश के लिए आसपास के देहातों में भेज दिया करते थे ताकि बच्चे वहाँ के साफ़ सुथरी हवा में
پرورش پا کر تندرست و توانا ہو جائیں، نیز وہاں وہ خالص عربی زبان سیکھ جائیں۔ اصل میں مکہ ایک مرکزی شہر تھا جہاں ہر خطے کے لوگ آتے جاتے رہتے تھے، جن کے اختلاط سے زبان بھی خالص نہیں رہ جاتی تھی۔ عرب میں پڑھنے لکھنے کا رواج بہت کم تھا، مگر وہ زبان پر خاص توجہ دیتے تھے۔ یہاں شاعری اور سخنوری کا چرچا رہتا تھا اور گاؤں والوں کی زبان زیادہ مستند سمجھی جاتی تھی۔ اسی غرض سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پرورش کے لیے ایک صحرائی خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا، جن کا تعلق قبیلہ بنی سعد سے تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ان عورتوں میں شامل تھیں جو مکہ معظمہ کے شرفا کے بچے پرورش کے لیے حاصل کرنے کی غرض سے آئی تھیں۔ سیرت النبی کے مطابق یہ واقعہ خود حضرت حلیمہ نے یوں بیان کیا ہے کہ میں اپنے قبیلے کی کچھ عورتوں کے ساتھ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی۔ یہ زمانہ قحط کا تھا اور ہمارے پاس کچھ نہ تھا۔ ایک بھورے رنگ کی گدھی پر سوار ہو کر نکلی اور ایک اونٹنی بھی ساتھ تھی جس سے دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ نکلتا تھا۔ ہمارا شیرخوار بچہ بھوک کے سبب ساری رات روتا تھا اور ہم سو نہ سکتے تھے۔ میری چھاتی میں اتنا دودھ نہ تھا کہ اپنے بچے کو پلاؤں اور نہ ہی ہماری اونٹنی کے پاس کچھ تھا۔ میں جس گدھی پر نکلی وہ تھک گئی اور میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ گئی اور سب کے بعد مکہ پہنچی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ کوئی عورت ایسی نہ تھی جس پر ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر کسی نے بھی آپ کو نہ لیا، کیونکہ ہمیں لڑکے کے باپ سے بلائی کی امید رہتی تھی اور اسی سے انعام کی توقع رکھتے تھے۔ لیکن جب باپ نہ ہو تو دادا اور ماں سے کیا امید؟ لیکن جب کوئی بچہ نہ ملا تو مجبوراً آپ کو لے لیا۔ آپ کی برکت سے مجھے بار بار فیضیاب ہونے کا موقع ملا۔ جب میں آپ کو گود میں لے کر اپنی سواری پر بیٹھی تو میری حیرت کا ٹھکانہ نہ رہا کہ میرے پستان دودھ سے بھر گئے اور آپ نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ اسی کے ساتھ آپ کے رضائی بھائی نے بھی خوب دودھ پیا اور پھر دونوں سو گئے۔ میرے شوہر بوڑھی اونٹنی کی طرف گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہم دونوں میاں بیوی نے خوب جی بھر کر اونٹنی کا دودھ پیا اور رات بھر آرام سے سوئے۔ صبح کے وقت شوہر نے کہا کہ حلیمہ، خدا کی قسم خوب سمجھ لے کہ تو نے ایک مبارک ذات کو پایا ہے۔ میں نے جواب دیا، خدا کی قسم مجھے یہی امید تھی۔ جب میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لیا اور دودھ پلانے کی غرض سے اپنا دایاں پستان آپ کے دہن میں دیا تو آپ نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ جب میں نے بایاں پستان آپ کی طرف کیا تو آپ رک گئے اور اس طرف دان مبارک نہ لگایا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سے ہی انصاف فرما دیا، یعنی آپ نے اسی وقت سے انصاف فرمانا شروع کر دیا کہ ایک پستان کو اپنے دودھ شریک بھائی کے لیے چھوڑ دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں اپنا دایاں پستان ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محفوظ رکھتی اور بایاں اپنے بیٹے حضرت حمزہ کو دیتی تھی۔ جب ہم مکہ سے اپنے گاؤں کی طرف گدھی پر سوار ہو کر واپس جا رہے تھے تو اس میں اتنی طاقت آ گئی کہ پورے قافلے سے آگے نکل گئی۔ ساتھی عورتیں پوچھنے لگیں کہ حلیمہ، کیا یہ تیری وہ گدھی نہیں جو مکہ آتے ہوئے یعنی بالکل لاغر و کمزور تھی؟ آخر اسے کیا ہو گیا کہ اتنی تیز چلنے لگی ہے؟ حضرت حلیمہ کے مطابق ان کا گاؤں بہت زیادہ قحط زدہ تھا، مگر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لائیں تو یہاں حالات ہی بدل گئے، اور وہ کہتی ہیں کہ میری بکریاں چرنے جاتی تو خوب چر کر آتی اور خوب دودھ دیتی۔
حالانکہ دوسروں کی بکریوں کے تھنوں سے قحط کے سبب ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا۔ پڑوسی اپنے چرواہوں سے کہتے کہ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں وہیں تم بھی اپنی بکریوں کو چراؤ۔ حضرت حلیمہ کے مطابق وہ 2 سال تک یوں ہی آپ کی برکات سے مالا مال ہوتی رہیں اور آپ تندرست و توانا ہو گئے۔ دوسرے بچے اس قدر تندرست نہ تھے۔ 2 سال کے بعد آپ کو واپس مکہ لے کر آئیں تو حضرت ماجدہ حضرت آمنہ نے اپنی حیثیت کے مطابق انعام و اکرام سے حضرت حلیمہ کو نوازا۔ حضرت حلیمہ آپ کی برکات کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھیں، لہٰذا دوبارہ اپنے ساتھ واپس لیتی آئیں۔ رسول محترم نے خود اپنی ولادت کا ذکر بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اچھا سنو، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ جب میں اپنی ماں کے شکم میں آیا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے اندر سے ایک نور نکلا جس سے سرزمین شام کے محل ان پر روشن ہو گئے۔ بنی سعد بنی بکر کے قبیلے میں دودھ پی کر میں نے پرورش پائی۔ سامعین، یہ مختصر واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے ربیع الاول کے مقدس مہینے میں، اور آئندہ ایک تسلسل کے ساتھ ہم حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کریں گے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ اجازت دیجیے، جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔